الله الحمد لله الذي وكفى بالله سيدنا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله ومولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نور الله. برادران عزیز وقار، برادران اسلام، سفر المظفر کا بابرکت مہینہ جس کی آج 17 تاریخ ہے اور یہ عظیم شان مہینہ اس ماہ مبارک میں عظیم ولی کامل عظیم ہستی حضور سید علی اجمیری المعروف داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کا اس سے بات بھی ہوتا ہے. اہل اللہ کی محبت بندے کو کامیاب و کامران کر دیتی ہے اور تعلق اور نسبت رابطہ یہی انسان کو یا تو پار لگا دیتا ہے یا بیچ میں راستے میں ڈبو کے رکھ دیتا ہے. برادران وقار، برادران اسلام، الحمدللہ ہم آل محبت ہیں. پہلی سیڑھی رابطے کی مسلمانوں کی جو ہے اس سیڑھی کو ذات مصطفیٰ کہا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے جس نے رب کی پہچان بھی دی، رب کا پیغام بھی جنہوں نے عطا فرمایا، جنہوں نے آ کر یہ اندھیروں میں ڈوبی ہوئی دنیا کو اجالا دکھایا. وہ ذات ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اصحاب رسول کے بعد تابعین ہیں، پھر فقہائے کرام ہیں. اب بر صغیر کے اندر اس پاک و ہند میں اسلام کیسے آیا؟ ولایت کی وجہ سے آیا، ولیوں کے ذریعے آیا. اور میں تعلق اور نسبت کی بات کر رہا ہوں. کیل ہے نا، کتنی بھی باریک کیل ہو، کتنی بھی ہلکی ہو، اس کو پانی میں ڈالا جائے تو وہ پانی کے اوپر تیرتی نہیں ہے، وہ ڈوب جاتی ہے. آپ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیں، پانی گلاس میں ڈال کر حتیٰ کہ
اسٹیپلر کا کی پین ہوتی ہے نا، وہ باریک ہوتی ہے، اس سے بھی باریک کوئی چیز نہیں لیجیے، تو وہ اگر آپ گلاس میں پانی کے اندر ڈالیں گے تو وہ تیرے گا نہیں۔ لوہا جو ہے وہ ایسی دھات ہے، وہ تیرتا نہیں ہے، وہ ڈوب جاتا ہے۔ لیکن اسی لوہے کا تعلق بے جان خشک ترین لکڑی سے ہو جائے، جس کے اندر اپنی جان بھی نہیں ہے، جس کے اندر اپنا وجود بھی نہیں، بالکل خشک ہے، اس لکڑی کے ساتھ لگا دیا جائے کیل کو، تو وہ نسبت کی وجہ سے وہی کیل جب خالی اکیلے اس کیل کو ہم نے پانی میں ڈالا تو وہ ڈوب گئی، لیکن اسی کیل کو لکڑی کے ساتھ جوڑ دیا تو وہ لکڑی چونکہ تیرتی ہے، لکڑی ڈوبتی نہیں ہے، لکڑی کا کام ہے تیرنا، تو جب اس کے ساتھ تعلق ہو گیا ڈوبنے والی چیز کا تو لکڑی چونکہ تیر رہی ہے تو وہ ڈوبنے والی چیز کو بھی کنارے لے جاتی ہے۔ کشتی ہے، مانو وزن اس پہ رکھ دیا جاتا ہے، لیکن وہ لکڑی ہے اور وہ تیر رہی ہے اور پانی کے اوپر طے کے اوپر جا رہی ہے، وہ الگ بات ہے کہ ہچکولے کھا رہی ہے، لیکن وہ آپ کو منزل تک لے جاتی ہے۔ حضرات دی وقار، اگرچہ نسبت اولیاء کو سمجھنا ہے، فقط اتنا سوچ لو کہ یار ہم گناہگار ہیں، اللہ کے ولی کامیاب ہیں، وہ اللہ کے نزدیک ہے۔ جب ہمارا تعلق گناہگاروں کا تعلق ولایت کے ساتھ ہو جائے گا، ولیوں کے ساتھ ہو جائے گا، تو ولیوں کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہ اعلان اللہ نے کیا ہے، یہ اعلان اللہ فرما رہا ہے، خبردار، پہلے خبردار بھی کر دیا، اللہ خبردار کر دیا، مت سوچنا، مت خیال لانا، مت دل میں کوئی ایسی بات آ جائے، خبردار، جو اللہ کے ولی ہیں، جن کو اللہ نے اپنا بنا لیا، جن کا تعلق رب سے ہو گیا، اور وہ رب سے تعلق کیسے ہوتا ہے؟ قرآن پڑھ کے دیکھو، اللہ کو قرآن دوسرے مقام پر کیا حکم دیتا ہے۔ اللہ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے ولیوں کا مقام ہے، اللہ کے ولیوں کا شان ہے۔ اللہ فرمایا میرے برگزیدہ بندے میری بارگاہ میں کیسے جھکتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے، مولا تیری رضا کے لیے۔ رب فرما رہا ہے، فرمایا وہ لوگ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ خوش نصیب ہیں جو رب کو راضی کرنے کے لیے، دنیا کو نہیں، دنیا کی دولت کے لیے نہیں، دنیا کی شہرت کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ساری رات سجدوں میں گزار دیتے ہیں، قیاموں میں گزار دیتے ہیں، کس لیے؟ مولا تو راضی ہو جا۔ اور پھر رات کی عبادت کا اپنا سرور ہے، رات کی عبادت کا اپنا سکون ہے، کیونکہ دن میں نماز پڑھتا ہوں مسجد میں آ کر، آپ نماز پڑھتے ہیں مسجد میں آ کر، یا گھر میں نماز پڑھتے ہیں، گھر والے بھی دیکھ رہے ہیں، مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہیں، مسجد والے بھی دیکھ رہے ہیں، راستوں سے گزر رہے ہیں، راستوں والے بھی دیکھ رہے ہیں، راہوں سے گزر کر آئے، لوگوں کو پتہ یہ مسجد کو راستہ جاتا ہے، یہ مسجد کی طرف ٹوپی رکھی ہوئی ہے، سر پہ کپڑا باندھا ہے، سر پہ امامہ باندھا ہے، یہ نماز پڑھنے جا رہا ہے، بھلے وہ جا کر لیٹا رہے، لیکن لوگ کہیں گے یہ نمازی ہے، نماز پڑھنے والا ہے۔ آؤ دوستو، رات کی عبادت کی بات کرتا ہوں، رات کو گھر والے بھی سو رہے ہیں، رات کو دنیا والے بھی سو رہے ہیں، آدھی رات کو اٹھ کر جو بندہ باوضو ہو کر، سردی کی رات ہے، سردی ہے،
گرم گرم نرم نرم بستر چھوڑ کر مصلی بچھاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، رب فرماتا ہے فرشتوں، فرشتوں دیکھو میرا بندہ، کسی دنیا والے کو پتا نہیں، کسی محلے دار کو پتا نہیں، کسی آنٹی کمانڈی کو پتا نہیں، میری رضا کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے باوضو ہو رہا ہے، مصلی بچھا کر کہتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس وقت کی عبادت کا اپنا مزہ ہے، کبھی آدھی رات کو جاگ کر دیکھنا، پھر رب کو منا کر دیکھنا، ایک وقت آئے گا سٹارٹ کرے گا اور مشن ہوگا، آپ کی اور کیفیت ہوگی، جیسے جیسے آپ نماز پڑھتے جائیں گے، جیسے جیسے آپ رکوع اور سجدے کی طرف بڑھیں گے، آپ کی کیفیت بدلتی جائے گی۔ کیا بدل رہی ہے؟ رب فرماتے یہی تو وہ لوگ ہیں، یہی تو وہ لوگ ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اسی لیے تو کسی نے کیا خوب فرمایا کہ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازا، رحمت منگن والے کارن کھلا رحمت دا دروازہ۔ حضرات کرام قدر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، آج میں اس ہستی کا ذکر کر رہا ہوں جس ہستی کا نام اور ہے، ان کا مقام اور ہے۔ آج بھی دنیا 1000 سال بیت گیا، دنیا پھر بھی وہاں جاتی ہے، بھوکی نہیں آتی، کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے۔ آپ جا کر دیکھیں نام کیا ہے، عثمان ہے، اللہ اکبر اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اور لقب کیا ملا تھا؟ علی حجویری، اللہ اکبر اللہ، علی حجویری ہے۔ حجویر سے چلتے ہیں، لاہور کی سرزمین پر آتے ہیں، ڈیرا لگایا، اس وقت چوکیوں نے لاہور پر قبضہ کیا تھا، جادوگروں نے لاہور پر قبضہ کیا تھا، اللہ کے ولی نے ایک ہی نظر سے پورے لاہور کا نقشہ بدل دیا۔ ہاں جی، پورے لاہور کا ایک ہی نظر میں راوی کے کنارے پر آ کر ڈیرا لگایا۔ کوئی سر و سامان نہیں تھا، کوئی کوٹھی کار بنگلہ نہیں تھا، حتیٰ کہ لوٹا مسلح بھی اپنا نہیں تھا، آ کر بیٹھے، کچھ بھی ہاتھ میں نہیں تھا، ہاتھ خالی ہے۔ آج دیکھو 1000 سال بیت گیا ہے، سینکڑوں لوگ آ کر پیٹ بھر کے جاتے ہیں، اور خالی کھانا نہیں مل رہا، فیض بھی مل رہا ہے۔ خالی یہ نہیں ہے پیٹ بھرا جا رہا ہے، عقیدے کی بھی اصلاح ہوتی ہے، ایمان کی اصلاح ہوتی ہے، عقائد بھی درست ہوتے ہیں۔ آپ جا کر دیکھو، ہاں غلط کام کرنے والوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو وہ ہیں علی حجویری کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ داتا پاک، آپ نے تو پہلے دیکھا غلط کاریوں کو آپ نے کیسے ختم کیا۔ خاتون سے کہا بی بی کہاں جا رہی ہے؟ کہا جی میں جوگی کے پاس دودھ لے کر جا رہی ہوں۔ کیوں؟ اگر دودھ نہیں دیتی تو بھینسوں کے تھنوں میں آج اگر دودھ نہ دیا، دودھ کی جگہ پر خون آئے گا، اتنا جادو تھا۔ آج بھی جادوگر شعبدہ باز لوگ ہیں، شعبدہ باز چھری سے لیمن کھاٹیں گے، لیمن کے اندر خون ہوگا، وہ کیا ہے؟ یہ شعبدہ بازی ہے۔ انڈا توڑیں گے، انڈے میں سے خون نکلے گا، یا آپ شالمی سے جتنے مرضی وہ انڈے لے لیں، مل جاتی ہے۔ اور وہ جو لیمن کاٹتے وقت وہ چھری پر پٹکڑی لگا لیتے ہیں،
اور وہ تاکہ جب چھری سے لیمن کٹے گا تو وہ جب پھٹکڑی ہوتی ہے اس کا رنگ جو ہے وہ چڑھ جائے گا اور خواتین پریشان ہو جاتی ہیں۔ بریکر حضرات کرام قدر میں عرض کر رہا تھا میرے دادا علی اجمیری نے اصلاح کی، آج بھی لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے، آج بھی لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ اجمیر سے چلنے والی شخصیت، فیض ملنا تھا، فیض کی ضرورت تھی، علم تو پڑھ لیا لیکن اس علم پر مہر لگنی چاہیے تھی، اس علم کی کامیابی کی ضرورت تھی۔ خالی علم پڑھنے سے کامیابی نہیں ملتی، جب تک پیچھے کوئی نہ ہو کامیابی نہیں ملتی۔ معین الدین چشتی اجمیری اجمیر سے چلتے ہیں، میرے حضور دادا علی اجمیری کی بارگاہ میں آتے ہیں، 40 دن اللہ اللہ کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھی، قرآن بھی پڑھا، اللہ۔ پھر جب فیض ملتا ہے بھر دیتے ہیں اور بھرپور عطا کرتے ہیں، اور آپ آج بھی آپ کے در و دیوار پر لکھا ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، تاکہ سارا پیر کامل رہنما۔ میں عرض کر رہا تھا شعبدہ بازی کی بات ہو رہی تھی تو خاتون سے حضور نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے دودھ لے کر جاتی ہو؟ خاتون کہنے لگی حضور بابا جی گالے وے جوگی جپال جوگی ہے انہیں ڈیرا لگایا ہے اور انہوں دودھ نہ دئیے اگلے دن مجھاں دے تھنا چ خون آتا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا خون تھوڑا یا بہت آتا ہے؟ کہنے لگی بس خون نکلتا ہے۔ فرمایا آج دودھ سانو دے جا جس صبح تیرے گھر دے سارے برتن نہ بھرے جا۔ آئے ہیں اچھی آج دودھ سانو دے جا جے صبح سارے کر دے برتن نہ بھرے جان تے سانو بھی بابا نہ کہیں سانو بھی اے نہ کہیں کہ کوئی اللہ دا بندہ سی نہیں۔ آپ نے جب اینا کہنا تو بی بی سی ڈر دی کہ چل اج ازمائے نہیں دودھ دے کے تے چلی گئی تے بابا جی نے کی لکھیا آس پاس کوئی 2-4 ملنگ سی انہوں نے کہا ہو پتر واد دودھ پیو خالص دودھ پیو۔ حضور گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے وہ دودھ سارے بیٹیاں نوں پلا دیتا تو بی بی نے نا کی کیتا صبح اٹھ کے نا خود ہی اٹھی آر نال بھی کی دیو نہ میرے بندے نوں پتہ لگ گیا کہ کام خراب ہو جائے گا، یہ اگر خون آئے گا تو کہہ دیں گے کہ آج مجھ جانور بچہ پی گیا یہ وہ بہانہ بنا چھڑا۔ اللہ اکبر کہ وہ جو صبح اٹھی نا یہ نے دودھ چونا شروع کیتا 1 2 4 سارے کھندے برتن کھول ہو گئے۔ ہاں پھر کی ہویا کیونکہ بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دے۔ ہاں خالق دی لکھی ہوئی تحریر بدل دیندے۔ حضرات کرام قدر آؤ میں آج بھی ذکر کرانگا کہ میرے بابا جی رحمت اللہ علیہ نے زندہ جاوید اینا کنہ نے سنیا تسی بھی سنیا ہوئے گا کہ فیض آباد در نیچ بے کہ کیسی اللہ سونیا اینا نو گین بھی لے اینا نو چون بھی لے تے کلیا کر کے جنہ نے آرڈر دیتا جنہ نے گولی چلائی اینا نو کلیا کر کے مارنا بھی ہے تو ذلیل بھی کرنا ہے تے رسوا بھی کرنا ہے۔ آج زندہ جاوید کرامت میرے بابا جی رحمت اللہ علیہ دی سارے من رہنے کہ کسے دا کوٹ مارشاللہ ہو رہے ہے تے کوئی کنے عرصے تو جیلہ میں پیا ہے تے کوئی عدالت میں بھجدا تے نسدا نظر آتا ہے کیوں انہوں پتہ نہیں۔ اللہ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، او جڑے بندے جڑے رب دی رضا واسطے سجدے تے قیامت راتاں گزار دیندے نے وہی میرے برگزیدہ ہوندے۔ اللہ اکبر۔ اگر حدیث قدسی کے الفاظ صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، سیاستہ دیاں ساریاں حدیثاں جو ہیں ساریاں کتاباں جو موجود ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بندہ عبادت کے ذریعے نوافل کے ذریعے اپنے رب کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ ہاں جی آنکھیں بن جاتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہے،
زبان بن جاتا ہے. کیوں؟ اللہ اکبر. ابا کیا محبوبہ دس کے ہو جا تنو بنام نہیں. محبوبہ کیا اے ہو جا بنا مولا. میری جان جہانا دی جان ہوئے. پاویں تو بولے پاویں میں بولنا ساڈے دوواں دی کو زبان ہوئے. جی بولو. پاویں تو بولے پاویں میں بولا ساڈے دوواں دی کو زبان ہوئے. اور پھر ویکھو رب زبان تو پا کے پر بولدا ہے. رب اکھاں تو پا کے پر ویکھدا ہے. رب کناں تو پا کے سندا ہے. رب زبان تو پا کے بولدا ہے. اکھاں تو پاک اور دیکھدا ہے. کناں تو پاک سندا ہے. اور پھر ہتھاں تو پاک پکڑدا ہے. بلکہ رب نے تے بھی فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم. سونیا ایک ہاتھ تیرا ہے تے ایک ہاتھ میرا ہے. یعنی وہ ہاتھ کون سی؟ سلے سرکار دا ہاتھ اتے بھی حضور دا ہاتھ تے وچکار صحابہ دے ہاتھ. تے جدو اے منظر آیا نا رب نو منظر بڑا پیارا لگیا. رب میں سونیا ہوے تیرے یاراں دی گل. ہاں 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 اے ہوے تیرے یاراں دی گل. تے پھر رب بھی پیچھے رہ جائے. نا سونیا اے ہاتھ تیرا نہیں اے ہاتھ میں رب دا. ید اللہ ہے ید اللہ ہے قرآن دے لفظ نے میں نہیں. اے رب فرما رہے ید اللہ ہے. اے سونیا اے ہاتھ تیرا نہیں اللہ دا ہاتھ ہے. اللہ اکبر. حضرات ذی وقار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں آج دنیا یہ جو مسجد ہے اور یہ جو مزار ہے یہ بھی حضور داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ کا فیضان ہے. ہاں جی یہ بھی حضور یہ جو صوفی عبدالرزاق رحمت اللہ علیہ میں نے الحمدللہ سن 1999 میں اور سن 2000 میں حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ جایا کرتا تھا. تو وہاں پر یہ بزرگ ایک سائیڈ پہ ان کی محفل لگی کرتی تھی. میں نے زیارت کی ہوئی اور یہ جمعرات کی جمعرات پکی نوکری ان کی تھی پکی ڈیوٹی تھی. ان غیر حاضری نہیں کرتے تھے حضرات گرامی. اور پھر فیض کیا ملا؟ پھر ایسا فیض ملا کہ اللہ کے ولی نے نظر کر دی تو پھر ایک نہیں کئی ولی بن گئے. آپ کی بارگاہ میں جا کر تو بڑے بڑے ولی حضور بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ نا اللہ آپ کو نا اتنا مقام ملا. ایک دن آدھی رات کو آئے نا حاضری دینے کیا دیکھا؟ اللہ کے ولی کو جھاڑو لگاتے ہوئے دیکھا. بابا فرید نے اللہ کے ولی کو جھاڑو دیتے ہوئے دیکھا نا تے کھڑے ہو کے نا کہنے لگے حضور ہے کی گل ہے. اور میں سارا دن لاہور کی گلیوں پر بڑے گناہ ہوتے ہیں. میں علی حجویری جی بولو ہائے ہائے ہائے. کون تھے وہ؟ داتا علی پاک تھے. علی حجویری رحمت اللہ علیہ تھے. آپ فرماتے ہیں میری یہ ڈیوٹی ہے دن بھر گناہ ہوتے ہیں میں ساری رات سڑکوں کو صاف کرتا رہتا. اے ہائے ہائے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اور اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے اللہ میری آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.